معاشرے کی انگنت سبق آموز کہانیوں میں سے ایک اور کہانی، راجدھانی۔ سالن بنا کر فریج میں رکھ دیا ہے، ابا آئیں گے تو روٹیاں بنا لینا۔ چھت پر کپڑے پھیلائے ہیں وہ بھی اتار لینا، اور ہر وقت موبائل میں نہ لگی رہنا، کچھ گھر کی طرف بھی دھیان دے دینا۔ کپڑوں پر استری پھیرتے ہوئے وہ مسلسل نصیحتیں کر رہی تھیں۔ جی امی سن لیا، رکھوں گی دھیان، پہلے بھی تو رکھتی ہوں، پتہ ہے مجھے جیسے رکھتی ہو، ایک کام کرتی ہو 100 بگاڑتی ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ جب وہ باہر آئیں تو ہلکے گلابی کپڑوں پر کالی چادر اوڑھے جانے کو تیار تھیں۔ تھوڑی دیر میں تمہاری دادی اماں بھی آ جائیں گی، تم اکیلی نہیں ہوگی، وہ لمبی بات کرتی تھیں۔ میں کوشش کروں گی کل تک آ جاؤں، رشتہ داری کا معاملہ نہ ہوتا تو نہ جاتی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ بند کر لو۔ اجالا سنی انسنی کر کے تخت پر لمبی لیٹ گئی اور برتن ایک طرف رکھ دیے۔ اب کون سا امی دیکھ رہی تھیں۔ شام ڈھلے ابا اور دادی اماں ساتھ ساتھ ہی گھر میں آئے۔ تب تک وہ سستی بھگا کر سارے کام کر چکی تھی۔ برتن دھو لیے، روٹیاں بنانی رہ گئیں۔ السلام علیکم، اس نے انہیں اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹے، اماں کا شوپر لے جاؤ۔ ابا نے کپڑوں کا شوپر اسے تھمایا۔ اماں آپ ابھی کھانا کھائیں گی یا چائے پئیں گی؟ نہیں اشفاق احمد، میں تو کھانا ہی کھاؤں گی۔ جی اچھا اجالا بیٹا، کھانا لے آؤ۔ ابا روٹیاں بنانی رہ گئی ہیں، بنا کر ابھی لاتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کچن کی طرف مڑ گئی۔ چولہے پر توا رکھا اور روٹیاں بنانے لگی۔ امی آلو گوشت کا سالن بنا کر رکھ گئی تھیں، نکال کر گرم کیا۔ ابا اور دادی دونوں کو کھانا دے آئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کام چور یا لاپرواہ تھی، وہ کام نپٹا رہی تھی اور ابا اور دادی باہر کھانا کھا رہے تھے۔ اماں آپ یہ بتائیے، اشتیاق کی طرف سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ زلیخا کی چچا زاد بہن کو کیا ہوا اچانک؟ اچانک نہیں اماں، کافی عرصے سے بیمار تھیں اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے زلیخا کو جانا پڑا۔ اللہ مغفرت کرے۔ آمنہ راضی ہے اپنے گھر؟ جی اللہ کا شکر ہے، وہ بھی تو گئی ہے اپنی اماں اور ساس کے ساتھ اکاڑا، کہہ رہی تھی واپسی پر ادھر آئے گی۔ آمنہ اس کی بڑی بہن تھی۔ کھانے کے بعد اس نے دادی کو چائے دی اور کچن سمیٹ کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ اگلی دوپہر اس کے کالج سے گھر پہنچنے تک امی اور آمنہ آ چکی تھیں، ساتھ اس کا گلگوتنا حذیفہ بھی تھا۔ اماں اور آمنہ سے مل کر وہ اس سے کھیلنے لگی۔ اجالا، امی نے کچن سے پکارا۔ جی امی، فریج میں کالک کیسی لگی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ کچن کے دروازے تک آ گئے۔ کچھ کیسے نہیں، یہ دیکھو، انہوں نے فریج کا دروازہ کھول کر اسے دکھایا۔ امی، اس نے کچھ کہنا چاہا جب آمنہ نے اسے پکار لیا۔ جاؤ جا کر بہن کی بات سنو، ہر کام خراب کر دیتی ہو، پتہ نہیں دھیان کدھر ہوتا ہے۔ جی آپی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ بیزار سا منہ بنا کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ میں پچھلی دفعہ آئی تھی تو اپنے کپڑے چھوڑ کر گئی تھی، وہ مجھے نکال دو، کہاں رکھے ہیں؟ اوہو، اب پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں، امی پہلے ہی غصے میں ہے۔ کیا ہوا، کپڑے لے آؤ، اس نے گمسم بیٹھی اجالوں کو کہا۔ جی جی ابھی لاتی ہوں، وہ بوکھلا کر اٹھی اور اندر آتی امی سے ٹکرا گئی جو دودھ گرم کر کے لا رہی تھیں۔ اوہ میرا پاؤں، گرم دودھ اس کے پاؤں پر گر گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کہاں جاؤں، اس لڑکی کو دیکھو، عقل نام کی کوئی چیز نہیں، ہر چیز سے ٹکراتی ہے۔ ایک دن گھر سے نکلی تو گھر کا کوئی حال نہیں چھوڑا۔ آپ تو بس جب سے آئی ہیں موقع ڈھونڈ رہی ہیں ڈانٹنے کا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو، وہ روتے ہوئے بولی۔ امی چپ ہو جائیں، آپ یہاں بیٹھیں۔ آمنہ نے ان کا ہاتھ تھام کر بٹھایا اور پانی دیا۔ وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ آپ پانی پئیں، میں اسے دیکھتی ہوں۔ اجالا، وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اٹھ کر اس سے لپٹ گئی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا ہو گیا ہے اجالا، چپ ہو جاؤ، اس نے اس کی پشت سے ہلائی۔ آپی، امی ہر دفعہ یہی کرتی ہیں، جب بھی باہر جاتی ہیں انہیں واپسی پر ہر چیز میں خرابیاں نظر آتی ہیں، میرا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ڈانٹتی ہیں، وہ رو رو کر اسے بتا رہی تھی۔ چندا، جب میں بھی تمہارے جتنی تھی تو مجھے بھی امی سے یہی شکایت تھی۔ اس کے چہرے پر حیرانی آ گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں کہ امی کو کوئی کام پسند نہ آئے گا، مجھے ڈانٹ پڑتی تو میں بھی اس طرح رونے بیٹھ جاتی۔ پھر جب ایک دن ابا نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، وہ جیسے اس شام میں واپس پہنچ گئی جہاں ابا نے اس سے پوچھا تھا۔ آمنہ بیٹا، تمہاری کتنی سہیلیاں ہیں؟ تمہاری امی کی کتنی سہیلیاں ہیں؟
ابا کے سوال پر ایک لمحے کو میں سوچ میں پڑ گئی۔ اماں رشتہ داروں کے علاوہ بہت کم کہیں جاتی تھیں۔ تمہاری امی کی سہیلی یہ کچن ہے بیٹے، دالان ہے، کمرے ہیں، وہ سارا دن یہیں گزارتی ہیں۔ ان سے اپنا دکھ سکھ کہتی ہیں۔ گھر ہی عورت کی سب سے بڑی راجدھانی ہوتا ہے جس میں وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے اس کے سخت رویے کو برداشت کر جایا کرو، سمجھی میری بیٹی؟ انہوں نے پیار سے سر پر چپت لگائی۔ اپنی اماں کی راجدھانی قائم کرنے کے لیے سودا مہنگا تو نہیں ہے اجالا؟ بالکل مہنگا نہیں، چلیں امی کو مناتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں کی راجدھانی کو قائم رکھنے کے لیے یہ کوئی بڑی قربانی تو نہیں ہوگی۔